حکایت پیار کرنا مجنون کا لیلا کی گلی کے کتے کو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجنون نے لیلا کی گلی کے کتے کو کہیں دیکھا اور پہچان لیا اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اسے پیار کیا۔ لوگوں نے کہا، اے پاگل، یہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے نجس و ناپاک عیوب سے پر جانور کو تو پیار کرتا ہے؟ مجنون نے جواب دیا، گفت مجنو تو ہما نقشی وطن، اندر آب بے نگر تو از چشمان من۔ مجنون نے کہا، اے معترض، تو سراپا ظاہری نقش اور جس میں محض ہے۔ اے ذوق عاشقی سے محروم، تو میرے قلب کی کیفیت سے آگاہی حاصل کر اور اس کو میری آنکھوں سے دیکھو۔ گفت مجنو تو ہما نقشی وطن، اندر آ بے نگر تو از چشمان من۔ کہ این تلسم بستائے مو یاست این، پاس بانی کوچے لے لاست این۔ ارے یہ کتا میرے مولا کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے۔ کائیں تلسم بستائی مولائست این، میرے مولا نے بنایا ہے۔ پاس بانی کوچے لے لاست این، اور میری گلی کی اور میری لیلا کی گلی کا چوکیدار بھی ہے۔ آ سگے گو گشت در کویش مقیم، خاک پاش بہ زشیرانی عظیم۔ آ سکے گو گوشت، آ سکے گو گشت، آ سکے گو گشت در کویش مقیم، خاک پاش بہ زشیرانی عظیم۔ میرے نزدیک جو کتا لیلا کی گلی میں مقیم ہے، در کوئی او مقیم، اس کے پاؤں کی خاک بڑے بڑے شیروں سے بہتر ہے۔ خاک پاش بہ زشیرانی عظیم۔ آ سگے کہ باشد اندر کوئی او، من بشیرہ کے دہم یکموئی او۔ وہ کتا جو لیلا کی گلی میں رہتا ہے، اس کی قیمت میری نگاہ میں اس قدر ہے کہ میں شیروں کے عوض بھی اس کے اقبال کو نہیں دے سکتا ہوں۔ آ سگے کہ باشد اندر کوئی او، من بشیرہ کے دہم یکموئی او۔ کیسے دے سکتا ہوں؟ ای کے شیرہ مرسگانش را غلام، گفت نمکان نیز خامش والسلام۔ اے مخاطب، بہت سے شیر لیلا کی گلی کے کتے کے غلام ہو گئے، اور چونکہ یہ راز زبان سے ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں اور سب لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ ای کے شیراں مرسگانش را غلام، گفت نمکان نیست خامش والسلام۔ گرد صورت بگزرید اے دوستاں، جنت است و گلستان در گلستان۔ گرد صورت بے گزرید اے دوستان، جنت است و گلستان در گلستان۔ اے لوگ، اگر تم صورت پرستی سے باز آ جاؤ اور اس کو عبور کر کے آگے جاؤ اور ان صورتوں کے خالق سے رابطہ قائم کر لو کہ خالق ہی حسن کا اصل چشمہ و مرکز ہے، تو دنیا ہی سے تمہیں جنت کا لطف شروع ہو جائے اور ہر طرف گلستان ہی گلستان نظر آئے۔ اس حکایت میں سبق موجود ہے کہ لیلا کی محبت میں مجنون کی تو یہ عقل و ادب ہو کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا معلوم ہو، اور مولا کے عاشقوں کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے شہر والوں سے محبت نہ ہو، اور حج سے واپس آ کر ان حضرات کی شکایات اور اعتراضات اور وہاں کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کا حج بھی قبول نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے دہی خریدا اور کہا کہ ارے یہ تو کٹا ہے، اس سے اچھا دہی تو ہندوستان کا ہے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او بے ادب اور عشق سے محروم، مدینہ خالی کر دے، تو اس قابل نہیں کہ یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ سوئی ادبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے لوگ، اہل عرب سے محبت رکھو، مگر افسوس کہ آج ہم کو ان آداب کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میرے دوستوں، کوئی بات خیر خواہی سے انہیں کو سمجھانا اور بات ہے، اور ان کی برائیوں سے مجلس گرم کرنا اور بات ہے۔ ان کے لیے دل سے دعا کرنا ہماری سعادت ہے۔ اسی طرح اس واقعہ سے علماء دین اور اولیاء کرام بالخصوص اپنے شیخ و مرشد اور ان کے گھر والوں اور ان کی اولاد کے حقوق و آداب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح مساجد کے اماموں اور مؤذنوں کے احترام کا سبق بھی ملتا ہے کہ ان حضرات کو مولا کے گھروں کا پاسبان سمجھ کر ان سے محبت اور ان کی خدمت سے حصول رضا الہی کی امید رکھو۔
اگر کمشنر کے کتے کو تکلیف دینے سے مخلوق ڈرتی ہے تو دراصل یہ خوف کمشنر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا سے جس کو جس قسم کی بے نسبت خصوصی یا عمومی حاصل ہو، اس کا خیال اسی فرق مراتب سے کرنا حق تعالی ہی کے اداب بجا لانا ہے، مگر یہ باتیں محروم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں، اے خدا جو یہ توفیقی ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، اے خدا ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب وہی ہوتا ہے جو آپ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ اے خدا جو یہ توفیقی ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادب نصیب فرمائے، آمین۔ حکایت لیلا و خلیفہ بغداد۔ ایک بار خلیفہ بغداد نے لیلا سے کہا، گفت لیلا را خلیفہ کہا ہے تو، کست مجنو شد پریشانو غوی، گفت لیلا را خلیفہ کہا توئی، گفت لیلا را خلیفہ کہا توئی، کست مجنو شد پریشانو غوی۔ لیلا سے خلیفہ وقت نے کہا کہ تو ایسی کالی کلوٹی ہے اور مجنون تیرے عشق میں پاگل ہو رہا ہے۔ از دیگر خوباں تو افزی نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی، اور تو دوسری عورتوں سے کچھ بھی امتیازی صفت نہیں رکھتی، پھر یہ مجنون کیوں دیوانہ ہے؟ لیلا نے جواب دیا، اے خلیفہ خاموش ہو جاؤ کیونکہ تو مجنون نہیں ہے، گفت خاموش چوں تو مجنون نیستی، از دیگر خوبان تو افزو نیستی، یعنی دوسری عورتوں سے تو کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے کہا گفت خاموش ہو جاؤ تو مجنون نہیں۔ دید مجنو اگر بودے تیرا، دید مجنو اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ اے خلیفہ اگر مجنون کیا کہ تجھے بھی حاصل ہو جائے تو دونوں جہان سے تو بھی بے خیال ہو جاتا۔ با خودی تو لے کے مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ اے خلیفہ تو خود ہی میں مبتلا ہے، لیکن مجنون کو میرے عشق نے بے خودی عطا کی ہے، اور راہ عشق میں بے ہوشی مفید اور ہوش مضر ہوتا ہے، یعنی محبوب سے باہوش اور باخبر ہونا اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہوتی ہے۔ اس حکایت میں حسب ذیل نصائح ہیں۔ نمبر 1، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بال بچوں اور اقرباء و احباب سے بھی بے خبر ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی خبرگیری بھی اللہ ہی کے لیے ہو، ان سے بدلہ لینے یا بدلہ دینے کی نیت نہ ہو۔ اس اصول کے پیش نظر اس نیت و اخلاص کی برکت سے رابطہ بالمخلوق بھی رابطہ خالق کا جز بن جاتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام اور بیت اللہ اور بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حجر اسود، صفا مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، تمام مساجد اور مساجد کے خدام، ان سب پر نگاہ مجنون اور نگاہ احترام عشق ڈالنے والی نظر کو کسی اہل نظر کی صحبت سے بھیک مانگ لو، یعنی یہ نظر ان سے بھیک مانگ لو، کیونکہ بغیر اللہ والوں کی نظر عنایت اور بغیر ان کی صحبت کے فیض کے یہ نظر ملتی نہیں ہے۔ آنکھوں کی بصارت اور قلب کی بصیرت میں بڑا فرق ہے۔ ہماری ظاہری بصارت باطنی بصیرت کے تابع ہوتی ہے، پس اگر قلبی بصیرت صحیح ہے تو بصارت بھی صحیح دیکھتی ہے، اور اگر قلب بیمار ہے کفر یا فسق کی ظلمت سے تو ظاہری بصارت بھی صحیح کام نہیں کرتی، اور خلاف حقیقت بصیرت کے سبب خلاف حقیقت بصارت میں مبتلا ہونا امر لابدی ہوتا ہے۔ اس کی دنیا میں مثال موجود ہے۔ ایک شخص اللہ کا طالب ہے، وہ اللہ والوں کی جوتیاں سر پر رکھنے کو اپنی سعادت اور فخر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا صرف دنیا کا طالب ہے اور خدا سے روگردان ہے، یہ دنیا داروں کی خوشامد اور چمچگیری میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو دونوں کی بصیرت قلبی کے فیصلوں نے بصارت کے فیصلوں کو تبدیل اور متضاد کر دیا۔ اسی طرح دور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں دیکھیے،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت صحیحہ سے آپ کی بصارت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا؟ فرماتے کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکدار اور روشن معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں آفتاب چل رہا ہے. کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو جہل کی بصیرت فاسد غیر صحیحہ نے اس کی بصارت کو کس قدر اندھا کر دیا کہ اس کو آئینہ حق میں حق نظر نہ آیا بلکہ اپنی ہی بصیرت ہی نظر آئی. جیسا کہ ایک حبشی کی حکایت مشہور ہے کہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں آئینہ کسی کا گرا پڑا مل گیا، اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی. کہنے لگا کہ اگر تو ایسا بدہ کالا اور موٹے ہونٹ والا نہ ہوتا تو تجھے اس لاپرواہی سے کون یہاں جنگل میں ڈالتا. اس بیوقوف کو یہ حقیقت معلوم نہ ہوئی کہ یہ آئینہ میری ہی صورت کی عکاسی کر رہا ہے. تیسری نصیحت یہ ہے کہ اولیاء کرام کو اہل ظاہر اپنی نگاہ محروم و خالی سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ حضرات ان کو محروم اور خالی نظر آتے ہیں. ایک دفعہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک محروم شخص کور باطن نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند کہ آپ سے مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں مرید ہوئے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے بھی تعجب ہے کہ مجھ جیسے حضرات سے کیوں مرید ہیں. یہ تو حضرت کی فنائیت تھی کہ ذرا بھی ناگواری کا اثر اور تغیر نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے، آمین. کسی کو رات دن سرگرم میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگو سے ہر دم سرگراں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگو سے ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کا دام شادباں پایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے. سبحان اللہ.